السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مظاہر ہے، میں سہارنپور انڈیا سے ہوں اور مظاہر علوم سے میں نے پڑھا ہے۔ 19 رمضان 1442 ہے آج، اور آج میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے بزرگ ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، میرے بڑے ہیں، لیکن کبھی کبھی بڑوں کو بھی چھوٹے سمجھا سکتے ہیں۔ ففہمناہا سلیمان اس کی مثال ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ کا بیان فیس بک پر، یوٹیوب پر گردش کرتے ہیں اور ان بیانوں سے لوگ بہت غلط مطلب نکالتے ہیں، اس لیے آپ مفتی طارق مسعود کی طرح تھوڑا سا مسئلہ بھی بیان کر دیا کریں۔ بات یہ نہیں ہے چھوٹے موٹے مسائل سے ایسے ہی گزر جائیں، بات یہ ہے کہ ان چھوٹے موٹے مسائل کی وجہ سے ایمان ہمارا خطرے میں آ جاتا ہے۔ اگر یہ ایمان آپ کے بیان کی وجہ سے خطرے میں آیا، چاہے آپ نے لاکھ لوگوں کو، کروڑ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہو یا آپ کی وجہ سے دین ایمان پر آئے ہوں، اللہ کی ذات وہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کسی کے سجدوں کی، کسی کی عبادت کی، وہ پکڑ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے بیان کی وجہ سے بہت سارے لوگ سدھر رہے ہیں تو بگڑ بھی رہے ہیں۔ انڈیا میں دیکھو، آپ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی غیر مسلم کے جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ نے تو کہا صرف کھڑے ہو گئے۔ یہ امت ویسے تو جاہل ہے، ناواقف ہے، نا علم ہے، لیکن جب مسائل کا استنباط کرتی ہے نا تو علماء کے ذرا ذرا سے بیان سے لمبے لمبے مسئلے نکالتی ہے۔ پتہ کیا مسئلہ نکالا؟ تو پھر تو بھائی جب جو ہے اتنا احترام دے رہے ہیں تو پھر چتا کو آگ دینا بھی جائز ہوگا، پھر جو ہے ان کے جنازے کو کندھا دینا بھی جائز ہوگا۔ مولانا یہ امت بڑی عجیب ہے، من کثر سواد قوم فہو منہم، انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ جو جس قوم کی کثرت کو بڑھائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اور حضرت ایک حدیث وہ بھی ہے کہ من رضی عمل قوم، کہ جو آدمی کسی قوم کے عمل سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، پسند کرتا ہوگا، وہ بھی انہی میں سے شمار ہوگا۔ یہ احادیث سامنے رکھ کر کے حضرت بیان کیا کریں یا اپنے اس بیان کو جو ہے اس کی وضاحت فرمائیں۔ ہمارے یہاں لوگ چتاؤں کو آگ دے رہے ہیں، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے مسئلہ دیکھا دارالعلوم کی ویب سائٹ پر، مظاہر کی ویب سائٹ پر، چتا کو آگ دینا بھی حرام ہے اور کندھا دینا بھی حرام ہے۔ محبت ٹھیک ہے، محبت، لیکن وہاں تک محبت چاہیے جہاں تک ہضم ہوتی ہے اور جہاں تک اسلام نے کہا ہو۔ ہم نے آپ کو کبھی اس بات پہ بیان کرتے ہوئے نہیں سنا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون اللہ۔ ہم نے آپ کو کبھی اس بات پر بیان کرتے ہوئے نہیں سنا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ہم نے آپ کو کبھی اس بات پر بیان کرتے ہوئے نہیں سنا ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا۔ ہم نے آپ کو کبھی اس پر بیان کرتے ہوئے نہیں سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ ہم نے آپ کو کبھی احب للہ پہ تو بہت سارا بیان سنا ہے، ابغض للہ پہ کبھی بیان نہیں سنا آپ کا۔ حضرت بہت ساری قرآن پاک کی آیتیں ہیں، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ محبت کے چکر میں انڈیا کے لوگ اتنے چاپلوس ہو گئے ہیں حضرت، یہ ڈر ڈر کے اتنے گھٹ رہے ہیں کہ جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی اسلام کا فالودہ کر دیتے ہیں۔ میری مراد یہ نہیں ہے کہ ان سے نفرت کی جائے، میری مراد یہ ہے کہ جتنی محبت اسلام نے کہی ہے بس اتنی کریں، اس سے زیادہ نہ کریں، نیوٹرل رہیں، نہ ان کو برا سمجھیں، نہ تو ان کے مسئلوں میں ٹانگ اڑائیں اور نہ ہی جو ہے حد سے زیادہ محبت دکھائیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کا کیا ہوگا؟ پھر جو ہے چتاؤں کو آگ لگانا آپ کے بیان کی وجہ سے تو جائز سمجھ رہے ہیں، یہ پھر کیا ہوگا؟ کس کی پکڑ ہوگی اس کی وجہ سے؟ اور خوب آپ ہی کا بیان سب سے زیادہ شیئر ہوتے ہیں۔ وہی ہمارے بیان تو شاید شیئر بھی نہ ہو، کوئی شیئر کرے بھی نہ، اور میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ پتہ نہیں ملاقات کا موقع زندگی میں کبھی ملے گا یا نہیں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ویسے بھی انڈیا کے ہیں، مولانا طارق جمیل پاکستان کے ہیں، بڑے فیمس اسکالر ہیں، بتائیں بھائی کیسے ہو جائے گی ہماری ان سے ملاقات؟ لیکن اگر کبھی ہوئی، اللہ نے اگر چاہا تو اگر ان کو برا لگا ہوگا معافی بھی مانگیں گے۔ لیکن حضرت بڑا دکھ ہے اگر اس امت کے نوجوانوں کا ایمان آپ کے بیان کی وجہ سے جاتا رہا قیامت کے، وہ کیونکہ وہ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے صرف کہ جو ہے نمازیں پڑھ لی جائیں اور کلمہ پڑھ کے ایک طرف ہوگی۔ جہاں اسلام کے لیے اسلام کے شعائر کی پاسداری ضروری ہے، وہاں کفر سے نفرت اور شعائر کفر سے احتراز بھی ضروری ہے۔ حضرت میں چھوٹا ہوں، طالب علم ہوں، آپ کے بچے جیسا ہوں، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ باتیں اور بھی بہت ساری ہیں، قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں بھی ہیں اور احادیث بہت ساری بھی ہیں۔ ایک پہلو بیان نہ کریں، صرف محبت کے چکر میں نہ پڑیں۔ اس محبت کے چکر میں یہ لوگ یوں سمجھنے لگے کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے،
لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اگر یہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق نہ سمجھنے لگے نا پیار پیار کے چکر میں، یہ محبت ہی محبت بانٹتے رہے، خدا کی قسم آپ صرف مکی زندگی کو بیان کرتے ہیں، مدنی زندگی کو بہت کم بیان کرتے ہیں. اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تثریب علیکم اليوم کہہ سکتے ہیں کسی دن، تو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور بہت ساری چیزیں ان کو بھی یاد کیجئے. حضرت میں اتنا زیادہ کھل کے نہیں بول سکتا، لیکن میں آپ سے ادباً یہ گزارش کر رہا ہوں میری گستاخی کو معاف کریں اور آپ اپنے ان بیانوں کی وضاحت کریں. اور مفتی طارق مسعود کی طرح اگر آپ جو ہے بیان کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ امت اتنی سیدھی ہے، سیدھی ویدھی کچھ نہیں ہے. جب یہ ناواقف ہوتے ہیں تو ناواقف ہوتے ہیں، اور جب مسائل کا استنباط کرتے ہیں نا تو امام بخاری کے بھی جد امجد بن جاتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی جد امجد بن جاتے ہیں. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے ان ایسے بیانات کی جن میں زیادہ ہی محبت بانٹ دی ہے آپ نے، ذرا ان کی وضاحت کریں اور ان کی وضاحت کر کے مسائل معلوم کر کے مسائل بتائیں. مولانا منظور مہنگل سے پوچھیں اور حضرت مولانا مفتی طارق مسعود سے بھی پوچھیں، اور جو آپ کے ساتھیوں میں ہیں، آپ کے شاگردوں میں ہیں. ففہمنا سلیمان کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے ہمارے اسلام کے اندر. ہمارے اسلام کے اندر تو وہ بڑا ہے جو اللہ کے نزدیک متقی ہے، باقی سب ہیچ ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن گستاخی کی معافی چاہتا ہوں حضرت. فقط والسلام. اگر آئندہ کبھی ملنے کا موقع ہوا تو آپ سے ضرور معافی تلافی کروں گا. میں سہارنپور سے ہوں، دلی میں بھی رہا ہوں. محمد مظاہر میرا نام ہے اور مظاہر علوم سے میں نے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.